ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ویپنائز کریں گے پانی کو، پانی کے مسئلے کو اگر آپ ویپنائز کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف، دیٹ از این ایکٹ آف وار. کہ معیشت ٹھیک کریں گے تو پھر اس کے بعد انڈیا سے بات کریں گے. معیشت تمہاری وہ چھوڑے گا ہی نہیں ٹھیک کرنے کے لیے. تمہارا پانی روک کر تمہاری زراعت ختم کر دے گا اور تم کو بھوکا اور پیاسا مارے گا. اس وقت اپنے باپ دادا سے کہنا کہ تمہاری معیشت ٹھیک کر کے دیں. بغیر تو جہاں میں صرف وہ زندہ رہ سکتا ہے جو اپنا حق تلوار کے زور پر لینا جانتا ہے. استغفر اللہ ہماری نسلوں کو ہلاکت میں ڈال. یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے یہ کیسے لڑیں گے؟ کیا آپ ہندوستان جو چاہتا ہے اس طریقے سے لڑیں گے کہ ان کا جو فوج ہے ہمارے سے زیادہ 4 گنا، ان کا جو ایئر فورس ہے ہمارے سے زیادہ 6 گنا، ان کا نیوی جو ہے 8 گنا، یو ول یوز ان کے ساتھ ان کنونشنل وار کریں گے کہ آل ویپن وار ہوگا یہ، اور خاص طور نیوکلیئر ویپنز جس کو آپ نے بنایا، جس کے لیے آپ نے گھاس کھایا، جس کو آج تک اگر کچھ چیز آپ کو بچا رکھا ہے دیٹ از نیوکس، وہ ہے نیوکلیئر. اب کروڑوں لوگ مریں گے، کروڑوں لوگ مریں گے اس ایک حرام خور کی غداری سے. پانی کے لیے یا جنگ کریں یا بھوکے پیاس سے مریں. اب یہ آپشن آپ کا ہے. آپ اگر بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بھوک پیاس سے مرنا چاہتے ہیں تو فوت ہو جائیں جا کے. لیکن اگر آپ میں غیرت ہے، اپنی عزت، جان، مال، آبرو، اپنا سروائیول، اپنی فوڈ سیکیورٹی، اپنے پانی کی حفاظت آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھین کے لینا پڑے گا. ان بدنیت لوگوں نے اتنا نقصان کر دیا پاکستان کا. ان کی یہ غداریاں جو ہے نا، کروڑوں مسلمانوں کی جان جائے گی. یہ خالی معمولی غداری نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کرپشن کر لی ہے، تھوڑے سے پیسے کھا گئے. یہ غداریاں پورے ملک ڈبو دیتی ہیں. اس کی سزا اللہ اب ہمیں یہ دے گا کہ مشرق ہماری شہرک کو ایکچولی اب کاٹنا شروع کر دیں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ ہم جنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کہ اس وقت اسرائیل 100% آن بورڈ ہے انڈیا کے ساتھ. یہ جو سارا ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں اٹ از ٹوٹلی بیکڈ بائی اسرائیل، اور اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ بیک کر رہا ہے. امریکہ کا ایک بحری بیڑا انڈین اوشن میں کھڑا ہوا ہے ڈیاگو گارشیا کے مقام پہ، اور انڈیا کی سپورٹ کے لیے وہ آیا پچھلے 3 سال سے. ابھی کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر دے آر ایچنگ فار اے لمیٹڈ کنونشنل وار آن کشمیر اینڈ گلگت بلتستان. $100 بلین کا انڈیا نے پچھلے 3 سال میں اسلحہ لیا ہے، اور وہ کنونشنل اسلحہ ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں وہ کنونشنل اسلحہ انڈیا کیوں لے رہا ہے؟ یہ اتنے اسٹریٹجسٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ بغیر اپنے فائدے کے 1 روپیہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں. ان کی پچھلے 2000-3000 سال کی تاریخ اس بات کو کہتی ہے. تو پھر یہ $100 ارب کا اسلحہ کنونشنل وار کا کس لیے لے رہے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لے رہے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے. اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن فیصلہ کرے گی اور ورلڈ بینک فیصلہ کرے گا تو آپ پچھلی صدی میں رہ رہے ہیں. جدید دور کے خطرات کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے. آپ یو آر لیونگ ان مارس. آپ مریخ پہ جا کے رہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زمین کے حالات کہاں تبدیل ہو چکے ہیں. جو کرٹیکل ٹائم تھا جب پاکستان انڈیا کی ڈیم کنسٹرکشن روک سکتا تھا، اس وقت ایک حرام خور کا بچہ حرامی پاکستان کا واٹر کمشنر تھا جماعت علی شاہ، اور آپ نے اس پر نظر ہی نہیں رکھی کہ وہ کس طرح پاکستان کو بیچ کے غائب ہو گیا. اگر پاکستان حکومت میں جرت ہو نا تو اس کو کینیڈا سے ایکسٹرڈائٹ کرا کے پاکستان لے کر آئے، یہاں پہ اس کو ٹرائل کرے اور دکھائیں کہ میر جعفروں اور میر صادقوں کے ساتھ پر کیا حشر کیا جاتا ہے. اتنی بڑی غداری ہمارے ساتھ اس شخص نے کی ہے اور قوم اس کا نام بھی نہیں جانتی، جو پورے پاکستان کو بیچ کے نکل گیا. جے ہند دوستو، نمسکار دوستو. جب سے پاکستان سے آئے آتنکوادیوں نے کشمیر میں ہندوؤں کو مارا ہے تب سے پاکستان میں ڈر کا ماحول ہے، کیونکہ بھارت نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا ہے. بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹال دیا ہے اور اب بھارت پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے، ایسا پاکستان کا کہنا ہے. دوستو جب تک بھارت کی آرمی پاکستان کی آرمی کو نہیں ٹھوکے گی تب تک پاکستان نہیں سدھرے گا. دوستو بھارت اپنے حصے کا پانی پاکستان کو نہیں دے گا. برسات کے موسم میں ہی بھارت پاکستان کو پانی دے سکتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے انوسار بھارت 64 سال سے پاکستان کو اپنا پانی دے رہا ہے. بھارت اب اپنے حصے کا پانی پاکستان کو نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو پاکستان کو جب دے گا جب پاکستان زیادہ پانی لینے کے حالات میں نہیں ہوگا. اب تک تو بھوک سے تھا پریشان پاکستان، اب پانی سے بھی ترسے گا پاکستان. دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل بھارت کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرانے والا ہے، کیونکہ اسرائیل دوسرے دیشوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، اب باری پاکستان کی ہے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. انڈیا کی اسٹریٹجی بالکل واضح تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک پوائنٹ پر آ کے جب وہ طاقتور ہو گئے تو انہوں نے 75 سال پرانا مسئلہ کشمیر کا جو تھا اس کو ایک قلم سے انہوں نے کینسل کر دیا. آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا، کشمیر کو ضم کر لیا. نہ کوئی انٹرنیشنل آربیٹریشن، نہ کوئی ورلڈ بینک، نہ کوئی یونائٹڈ نیشنز، نہ کوئی یون سیکورٹی کاؤنسل، نہ پاکستان سے کوئی معاہدہ، سب کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ اڑا دیا. انہوں نے کہا کشمیر ہمارا، گل مک گئی. اب تو بات کرو پاکستانی کشمیر کی.
یہی جب مودی نے جب بات کی تھی جو آپ نے دکھائی شروع میں کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر، کہ 2016 میں اس نے بات کی تھی. یہ اتنے کانفیڈنس سے اس نے بات اسی لیے کی تھی، کلیئر میسج تھا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر کا مطلب ہے کہ جب تک پاکستان کشمیر کلیم کرتا رہے گا ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے. دیکھیے 1960 میں یہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے، 1965 میں جنگ ہوئی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ، بلڈ اینڈ واٹر ہیز فلوڈ ٹوگیدر. جنگ بھی ہوئی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی بھی اپنی جگہ پہ قائم رہی ہے. 71 میں ایک مرتبہ پھر بلڈ فلو کیا، ہماری جنگ ہوئی ہے آپس میں، لیکن بلڈ اینڈ واٹر ہیز فلون ٹوگیدر. 71 میں بھی انڈس واٹر ٹریٹی اپنی جگہ پر تھی. 1999 میں بھی بلڈ فلوڈ آلسو کشمیر کے اوپر، کارگل کی ہماری لڑائی ہوئی ہے، بلڈ اینڈ واٹر اسٹل فلوڈ ٹوگیدر. انڈیا اس لیے اس ٹریٹی کو ختم نہیں کر رہا تھا کہ اس کے پاس ابھی پاکستان کے دریا روکنے کی کیپیسٹی نہیں تھی. جب انڈیا نے یہ کیپیسٹی بنا لی، اب اس کے پاس پوری کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کے دریا روک سکے یا بارش کے موسم میں فلڈ کر سکے. طریقے کی ان کی باڈی لینگویج ہے، فرام امت شاہ ٹو نریندر مودی ٹو اجت ڈوول ٹو راجناتھ سنگھ، ایوری بڈی از آن این اوفینسو اگینسٹ پاکستان پچھلے 2 سال سے. اینڈ دیٹ باڈی لینگویج از کمپلیمنٹڈ بائی دا موومنٹ آن گراؤنڈ، جو ٹروپس کی موومنٹ ہے اور جو ویپن پروکیورمنٹ ہے. تو انہوں نے تو پاکستان پہ حملہ کرنا ہی تھا. اب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ نہیں چل رہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم نہیں کر سکتے، یہ تو انٹرنیشنل لا ہے، یہ سارا کچھ ہے. ہمیں وی ہیو ٹو پٹ آور مائنڈ اینڈ آور پرسپشن ان آرڈر. انڈس واٹر ٹریٹی پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آربیٹریشن فیصلہ کرے گی اور ورلڈ بینک فیصلہ کرے گا تو آپ پچھلی صدی میں رہ رہے ہیں. جدید دور کے خطرات کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے. آپ یو آر لیونگ ان مارس، آپ مریخ پہ جا کے رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زمین کے حالات کہاں تبدیل ہو چکے ہیں. جو کرٹیکل ٹائم تھا جب پاکستان انڈیا کی ڈیم کنسٹرکشن روک سکتا تھا، اس وقت ایک حرام خور کا بچہ حرامی پاکستان کا واٹر کمشنر تھا جماعت علی شاہ، اور آپ نے اس پر نظر ہی نہیں رکھی کہ وہ کس طرح پاکستان کو بیچ کے غائب ہو گیا. اگر پاکستان حکومت میں جرت ہونا تو اس کو کینیڈا سے ایکسٹرڈائٹ کرا کے پاکستان لے کر آئے، یہاں پہ اس کا ٹرائل کرے اور دکھائیں کہ میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ پر کیا حشر کیا جاتا ہے. اتنی بڑی غداری ہمارے ساتھ اس شخص نے کی ہے اور قوم اس کا نام بھی نہیں جانتی، جو پورے پاکستان کو بیچ کے نکل گیا. اب کروڑوں لوگ مریں گے، کروڑوں لوگ مریں گے اس ایک حرام خور کی غداری سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پاکستان شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ. بھارت کے خلاف ہماری ایک فیصلہ کن جنگ ہونی ہے. آپ اس کو جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی غزوہ ہند پہ، تم چھوڑو اس بات کو کہ تم اس کو غزوہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، یہ تمہارا نصیب ہے. جنگ تو ہونی ہے بھارت کے ساتھ. وہ ہمارا ہر طرح سے، جس طرح انہوں نے کشمیر کو یونیلیٹرلی ضم کر لیا، انہوں نے کسی انٹرنیشنل آرڈر کی پرواہ نہیں کی، اسی طرح وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی بہت جلد وائلیٹ کر دیں گے. وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ وی ڈو ناٹ ایکسپٹ دی انڈس واٹر ٹریٹی اینی مور. اب ان کو حاجت نہیں ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو فالو کریں، کیونکہ جو ان کی پہلے پرابلم تھی کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، ڈیمز نہیں تھا ہمارے پانی روکنے کے لیے، اب وہ انہوں نے بنا لیا. لہٰذا اب وہ ہمارا پانی بھی روکیں گے اور بدماشی سے روکیں گے. اور آپ کو اگر اپنا پانی چاہیے تو آپ کو ان سے بڑا بدماش بننا پڑے گا، ورنہ بھوکے پیاسے مرے. شکایت نہیں کیجیے گا، آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. آپ بزدل ہوں، بہادر ہوں، بے غیرت ہوں، بے شرم ہوں، کھانا پینا تو آپ نے پھر بھی ہے، پیاسے تو آپ نہیں مرنا چاہتے، جنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی. تو آپ اب نیوکلیئر ویپنز کا ٹائم کیا ہے. آپ نے اناؤنس کر بھی دیا تھا کہ ہم ہر چیز سے لڑیں گے جو ہمارے پاس ہے. آپ نے ملک کو کہا تھا کہ گھاس کھاؤ، اگر تم گھاس کھاؤ گے تو یہ ویپن بھی ہم حاصل کر لیں گے. ہم نے گھاس کھایا، ویپن حاصل ہو گئی، تو اب یہ ویپنز ہمیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. کیا انڈیا یہ مانے گا؟ دیکھیے ایک ہی طریقہ ہے انڈیا کو ہرانا. وہ کیا طریقہ ہے؟ بات کر رہے ہیں آپ نے ہلالی صاحب بڑا اچھا کمپیریزن کیا کہ کنونشنل جو وار فیئر اس میں تو ان کی عددی برتری ہے، ان کے پاس مین پاور کی برتری ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نان کنونشنل اور جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے دیٹ از نیوکلیئر ٹول، آپ کہہ رہے ہیں وہ باقی رہ گیا، اس کے علاوہ باقی آپشنز میں ہم شاید ان کو بیٹ نہ کر سکیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی آپشنز ہمارا ہے ہی نہیں، اونلی نیوکلیئر آپشن.